المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، ایک مرتبہ پھر میری خوش قسمتی مدرسہ ابوبکر صدیق صدیق رضی اللہ تعالی آپ حضرات اور میں آج کل دینی اداروں کی پورے سال کی کارکردگی کے موقع پر تمام دینی اداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنا خصوصی وقت نکال کر یہاں تشریف لے کے آتے ہیں، اور آج بھی ملتان شہر کی عظیم دینی درسگاہ میں حضرت اقدس قاری محمد عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا بار بار حکم نامہ جاری ہوا تو زندگی کی بہاروں نے ایک مرتبہ پھر احسان کیا اور قرآن والی محفل میں آ کر اپنے ایمان کو گرمانے، جگمگانے اور ترقی کے اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی. اور آپ حضرات سے میں عرض کروں گا، علماء اکرام سے
معززین علاقہ سے کہ ان پروگراموں میں خصوصی شفقت فرمایا کریں. آپ کے آنے سے نبی کے مہمانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. گو کہ ہم اپنی حلال کمائی میں سے ان حفاظ کرام کے لیے ایک پھولوں کا ہار بھی نہیں لے کے آتے. یہ آپ سے اس کا بھی مطالبہ نہیں کرتے. یہ سارے بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آنے والے چچا جان سے یہ کہہ دیجئے جو ہمارے باپ دادے اور دائے کبر کے ہیں کہ تم دکانداری کو سنبھالو، قرآن کی خدمت کے لیے ہم ننھے مجاہد ہر میدان کے اندر دلدار میں تیار ہیں. بس آپ مہربانی اور شفقت کیجئے، اپنی حلال کمائی میں سے تھوڑا سا ہماری طرف کرتے رہیں. ہم آپ سے مرغی اور بکرے کے گوشت کا مطالبہ نہیں کرتے. ہمارا دال ساگ والا دسترخوان چلتا رہے. آپ گھر کے اندر بیٹھ کے ہنسیں، خوشی کریں، جو مرضی کریں. قرآن کے چوکیدار ہم آپ کو انشاءاللہ بن کے دکھائیں گے. اور اس وقت دینی مدارس پوری دنیا کا کفر، اہل باطل خاص سرحد کے قریب، بارڈر کے قریب یا ہزاروں میل دور، اس وقت میرے عزیزم وہ ہمارے پیسے کی ریل بیل اور ہمارے ہتھیار سے نہیں ڈر رہا، ان مجاہدوں سے ڈر رہا. سبحان اللہ. اللہ نے ننھے مجاہدوں کا اس ٹوپی اور پگڑی داڑھی کا اللہ نے ان کے دلوں میں ایک روب ڈال دیا. وہ اتنی جلدی ان حضرات کے ساتھ گفتگو کرنے کو اور مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. بلکہ ایک وقت تو ایسا ابھی پچھلے دنوں کے اندر آیا تھا، انہوں نے ان پگڑی داڑھی والوں کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور کہا تھا آؤ مذاکرات کی میز پر آؤ، جو تم کہو گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. ہم تمہارے ملک میں ہتھیاروں کے زور پر آئے تھے، اب برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، تم اپنے ملک سے ہمیں جانے کا راستہ دے. اتنی پاور ہے اس پگڑی اور ٹوپی میں، اتنی پاور ہے اس پگڑی اور داڑھی. لیکن میری بدنصیبی کہ میرے ملک کا ملک بھی وہ اس کو ڈالر اور پاؤنڈ دے کے نہیں خریدا گیا. کبھی آپ کی اور میری اصلیت جاگے تو اس زمین کی مٹی کو مٹھی میں لے کے سونپ کے دیکھیں، اس میں چمیلی اور گلاب کی خوشبو نہیں آئے گی، 6 لاکھ مظلوموں کے خون کی خوشبو آئے گی. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ پاکستان میرے عزیزان قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا. تو ایمانداری سے بتلائیں کہ 6 لاکھ مرد عورت بوڑھے بچے اس سرزمین کے حصول کے لیے انہوں نے جانیں دی ہوں. ہمیں اس ملک کی نگہبانی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے. اور جس بنیاد پہ یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا، وہ طریقہ وہ نظام اس ملک کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے دکان والوں کا کیا کردار، کارخانے والوں کا کیا کردار، مل آنر اور فیکٹری والوں کا کیا کردار اور دینی مدارس کا کیا کردار ہے. فیصلہ آپ کے کورٹ میں، فیصلہ آپ کی جوئی. آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے دکان اور مکان کے وارث بن کر اسلام کے لیے کیا کیا، اور انہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر اللہ کے دین اسلام کے لیے کیا کیا. ختم نبوت کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ کا، ازواج مطہرات کی عزت کے تحفظ کا، قرآن کی بے حرمتی کہیں ہو رہی ہو، ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہو یا جھوٹا کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو، ملک پاکستان کی جڑوں کو کوئی کھوکھلا کر رہا ہو، نفاذ شریعت ختم نبوت کے قانون کے اندر کوئی ترمیم کر رہا ہو. آواز بتاؤ، دکانوں سے اٹھتی ہے کہ مدارس سے اٹھتی ہے؟ مدارس سے.
تو مدارس والوں کا دکان والوں آپ کو احسان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ 500 روپے یا 1000 ایک سال میں دیتے ہو اور آپ بے فکر ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہو، سارا کام تو یہ کرتے اور پھر بھی معذرت کے ساتھ کہ مولوی صحیح ہو جائے تو ملک سارا صحیح ہو جائے گا۔ مولوی صحیح بھی نہیں، اذانیں بھی ان سے دلواتے ہو، مولوی صحیح نہیں، نمازیں بھی ان سے پڑھواتے ہو، مولوی صحیح نہیں، بچوں کے کانوں میں اذانیں دلواتے ہو، مولوی صحیح نہیں، نکاح بھی ان سے پڑھاتے ہو، مولوی صحیح نہیں، اپنی میتوں کو غسل بھی ان سے دلواتے ہو، جنازے بھی ان سے پڑھاتے ہو۔ ایمانداری سے بیٹھے علماء، وہ جو فاسق فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، گناہگار ہو، اس کا گناہ ہمارے سامنے ہو، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کبھی آج کے بعد یہ کہنا چھوڑ دو کہ مولوی ٹھیک ہو گئے تو پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا، مولوی کل بھی ٹھیک تھے، مولوی آج بھی ٹھیک ہے۔ بس مطلب یہ کہ یہ ٹوپی پگڑی کرتا پجامہ تہمت اور ہاتھ میں لاٹھی، سینے میں نبی کا فرمان، زبان پہ اللہ کا قرآن، دولت اور مال کے محنت کرنے والوں کو یہ نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ ہدایت کا پیغام سب سے پہلے کون لے کے آئے؟ حرا کے دامن سے جناب محمد رسول اللہ۔ اور تھوڑے سے وقت کے لیے بلند آواز جس کا عقیدہ ہے کہ میرا درود جا رہا ہے وہ بہت پیارے انداز میں بولے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور کن کے پاس لے کے آئے؟ قرآن کی عظمت، قرآن کن کے پاس لے کے؟ اللہ نے پہلے اس کی پہچان، اس کا تعارف کرایا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ آگے اللہ کیا فرمائے؟ پہلے ایمان والوں کی بات، ان الذين كفروا سواء عليهم، جن لوگوں نے کفر کیا برابر ان پہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو، اللہ کہہ رہا وہ ایمان بھی لے کے آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بہت لگا دی پروردگار عالم نے کانوں پر، بہت لگا دی پروردگار عالم نے ان کی آنکھوں پر، بہت لگا دی اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں پر، بعض تو ان کے پروردگار عالم نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیتیں، یہ موضوع اللہ جل شانہ نے میرے ذہن میں ڈالا۔ ابھی مولانا آپ کے سامنے حیا کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بات کر کے جا رہے تھے، کتنی سونی کتنی کھری کھری آپ کو میرے سامنے قرآن حدیث کے سائے میں بیٹھ کے باتیں کر کے گئے، لیکن میرے عزیزوں سر ہلا کے دکھا دیا جیسے مسجد سے باہر نکلے یہ تو دل کے اندر خیال آئے گا چپٹے کر کے جلسہ کرا لیا، چاول کی پلیٹ بھی پوری نہ دے سکے۔ خدا پاک کی قسم مغرب سے لے کر اب تک 11 بج رہے 10 بج رہے میرے عزیزوں، مولوی صاحب ممبر بنا کر نعت خوان نبی کی تعریف کر کے سنا گیا، تلاوت کے اندر اللہ کی عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی گئی۔ میرے عزیزوں چاولوں کی پلیٹ میں وہ بوٹی نہ ملے یہ تو یاد ہے، 4 گھنٹے جو بیٹھ کے سنا، گھر جانے سے پہلے سارے بھول گئے ہیں۔ مسلسل میرے عزیزوں جنوری فروری مارچ اور اپریل 4 مہینے آپ ہر جلسے میں جاؤ گے، ملتان کے اندر کتنی بینی مدارس ہیں، کون کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ میرا بھائی مولوی شعیب صاحب وہ چوک سرور سے پہنچتا ہے، قاری صاحب کا ہمارا بھائی بنا ہوا ہے، اللہ پاک اس کے آنے پر اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں دور دراز تک جاؤ گے، مصر وار وابد نصیبی، مصر سے قاریہ کے قرآن سنا کے چلے گئے، رب کعبہ کی قسم دل ان کی بھی تلاوت کرنے قبول کرنے کو تیاری کوئی نہیں۔
لباس کی شدت ہے، گھر کے اندر ڈی فریزر موجود ہے، برف کے پیالے موجود ہے، روح افزا موجود ہے، ٹھنڈی بوتلیں موجود ہے، اس آدمی کی عقل ماری جائے گی۔ محلے والے آ کے پی گئے، بازار والے آ کے ٹھنڈا پانی پی کے کلیجہ ٹھنڈا کر کے رہ گئے۔ جس نے کولر بھرا اور برف ڈالی، پانی ڈالا، چینی ڈالی، روح افزا ڈالا، پیسہ خرچ کیا، اسے ایک قطرہ بھی اسے جناب نصیب نہیں ہوا ہے۔ غیر ملک سے قاری قرآن کا آنا، لاکھوں روپیہ لے کے جانا ان کا حق ہے، خدمت ہے۔ اور میرے عزیزوں کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، کتنا انتظامیہ کے ساتھ مل کے ایک ایک بندے کے جسم کی اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آئے ہی میری بدنصیبی، کل کو یوں نہیں کہہ سکتے مولوی صاحب ہمیں اپنی مسجد کے مولوی صاحب کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرمائیں گے مصر والوں کو تمہارے ملک میں لے کے آیا، انگلش بولنے والوں کو تمہارے ملک میں لے کے آیا، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے دلوں پہ ایسے پردے پڑ گئے تھے، تمہیں پیسے کی چمک کی آواز آئی، میرے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئی ہے۔ تمہیں دنیا کی چیزوں نے متاثر کر دیا، تمہیں مال نے متاثر کر دیا، تمہیں ڈالر اور پاؤنڈ کے ریٹ نے متاثر کر دیا۔ اور لوگوں گلی کے کونے کے اوپر جوتا گانٹنے والا موچی ہے، اس سے جا کے پوچھو، کہے گا اخبار میں پڑھا ہے قیامت آ گئی، اخبار میں پڑھا ہے قیامت آ گئی، پیٹرول کے ریٹ مہنگے ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم اسے اخبار کے اندر تو پیٹرول کا مہنگا ریٹ نظر آ گیا، لیکن قرآن کے اندر یہ چیز نظر نہیں آئی جو زندگی گزار رہا ہے، تجھے سیدھی جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تیرہ سال تک مدنی کریم رؤوف الرحیم جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے کے لوگوں کو سنایا، اور لوگوں لا الہ الا اللہ، کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی کام دھرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، فقیر اتنی دور سے آیا آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے جائے گا، اگر وہ نہ سمجھ سکے تو میرے عزیزوں ہماری سمجھ میں کون سا آ گیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، منافقوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ او میرے عزیزوں اس وقت کے منافق وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے ہاں جب ایمان لے کے آئے ہم آپ کے تابعدار ہیں، اور پیٹھ پیچھے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے تھے۔ ملتان والوں میری اور آپ کی قسمت کے کیا کہنے، وہ تو حضور کے سامنے اقرار کر کے جایا کرتے تھے، یا تو مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہہ جاتے ہیں مولوی صاحب ہمیں اسلام کلمے والی داڑھی والی زندگی اگر لینا نہیں پڑی، چہرے کے اوپر داڑھی لے کے آنی پڑی تو بتاؤ ہمارے بچوں کو رشتہ کون دے گا؟ وہ تو حضور کے سامنے کہہ جایا کرتے تھے مانیں گے، یا تو علل اعلان نافرمانی کا اعلان ہو رہا ہے۔ فرمایا اس وقت کے منافقوں سے بڑا آج کا زیادہ بڑا منافق ہے، وہ تو پیٹھ پیچھے دھوکہ دیا کرتے تھے، یہ تو چیزیں دکھا دکھا کے دھوکہ دے رہا ہے۔ گوشت مارکیٹ کے اندر چلے جاؤ، فروٹ مارکیٹ کے اندر چلے جاؤ، سبزی مارکیٹ کے اندر چلے جاؤ، سبزیوں کو ان کا ریٹ بڑھانے کے لیے بے موسمی سبزیوں کو بے موسمی پھلوں کو رنگ چڑھا چڑھا کر سپرے، یہ سٹرابری پر کتنا رنگ چڑھا کے دیا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم قرآن کے حقوق کے بارے میں کیا آواز لگائیں گے، اور لوگوں ہم اپنے حق کے بارے میں آواز نہیں لگا سکے۔ اور لوگوں مسلمانوں غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، چوہے کھا گئے، بلے کھا گئے، گدھے کھا گئے، کتے کھا گئے، سور کھا گئے، اور نام اعلان ہو رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاں ملتان کے غیور مسلمانوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں سنت رسول قبول کوئی نہیں۔ مولانا عبداللہ فرما رہے ہیں عورتوں کا اجتماع ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن بازاروں میں برقع قبول کوئی نہیں۔ غلامی رسول میں موت
موت بھی قبول ہے، لیکن باپ بیٹے بھائی کے آگے دوپٹہ ہی مجھے قبول کوئی نہیں۔ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، انگریز کی دی ہوئی گندی تہذیب کے اوپر لعنت بھیجنا مجھے قبول کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے آئی، دروازے کی کنڈی بجائی کا کون ہے؟ کہا عائشہ تیری بچپن کی سہیلی، تیری اماں کے ابا کے گھر میں ہم ایک ویڑے میں گڑیوں پٹولوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی عزت دار بن گئی، سرکار دو جہاں کی تو گھر والی بن گئی، نبی کے بستر کی تو مالکن بن گئی، تیرا حجرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جنت کا ٹکڑا محل بن گیا ہے۔ اے عائشہ، تیرے سے ملنے آئی، میرے سے بات کر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر وقت سہیلی نے آ کے گھر کے اندر دیکھا، کوئی مرد نظر نہیں آیا، کوئی جوان نظر نہیں آیا، کوئی بوڑھا نظر نہیں آیا۔ کہا عائشہ دیوار کی طرف منہ کر کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے، تو میری طرف منہ کیوں نہیں کرتی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھتی نہیں سورج چمک رہا ہے، اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگ سورج کو دیکھ رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتی غیر محرموں کی نگاہ کے ساتھ عائشہ کی نگاہ بھی مل جائے۔ وہ کہہ لگی عائشہ یہ بھی کوئی بات ہے، اے عائشہ یہ بھی کوئی بات ہے، بھلا میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی، کہ میری سمجھ میں تو بات نہیں آئی۔ مکے کا در یتیم مجھے سمجھا کے چلا گیا، جب آخری وقت تھا ایک ہاتھ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں تھا، ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، زبان سے منہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، میرا ہاتھ کو دبایا اور اشارہ کیا کان قریب لے کے آ، میں کان قریب لے کے آئی۔ اللہ اکبر، کب کپاتی زبان سے اپنے لبوں سے آواز نکالتے ہوئے فرمایا اے عائشہ میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ میں نے رو کے دکھایا، میں نے کہا کملی والے فکر نہ کر، اللہ میری عمر تجھے لگا دے، لیکن کملی والے موت اور ایک پہ آئے گی، اگر آپ ہمارے سے پہلے چلے گئے تو خدا کی عزت کی قسم جس نے کہ اللہ اکبر دولہا بنا کے ہمارے گھر میں بھیجا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے وعدہ کر رہی ہوں، جب سے پیدا ہوئی اس باپ کو ابو بکر نے دیکھ، چہرے کو ابو بکر نے دیکھا ہے، دولہن بن گیا یہ چہرہ تو نے دیکھا، عائشہ تیرے بعد پیچھے قبر میں آئے گی، تیرے علاوہ آج کے بعد چہرہ کسی کو نہیں دکھائے گی۔ وہ کہنے لگی عائشہ یہ تو سورج ہے، رب کعبہ کی قسم۔ اما عائشہ نے روزے مبارک کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، کہا کیا کروں سورج کی کرنوں کو دیکھنے میں عائشہ کو اس روزے والے کا حیا آ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ او میری بچی، میلاد میں تیرے سر پہ دوپٹہ کہاں سے آ جاتا ہے، اور برات میں بھائی کی تیرے سر سے دوپٹہ کہاں چلا جاتا ہے؟ تو نے ان لوگوں کو، ان ادبی تقلید والوں کو کہہ دیا کہ مجھے جینے کا کہ چاہیے، اسلام تجھے آوازیں دیتا رہا، اسلام تیرے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، اللہ کا دین تیری ملت کرتا رہا، گھر سے نہ نکل، تجھے گھر کے اندر حق ملے گا۔ اس نے کہا نہیں میں باہر نکلوں گی، خدا کا قرآن رو رو کے کہتا رہا خبردار باہر نہ جائیو، نہ تیری عزت بچے گی نہ تیری سر کی چادر بچے گی۔ لیکن ہائے میں کیا کروں، میری بیٹی کی سمجھ میں نہ آیا، یہ باہر نکلی، اس کی عزت کو اتنا گرا دیا گیا، لیٹرین کا صاف کرنے والا برش جب تک میری بیٹی کی تصویر نہیں لگتی 5 روپے کا برش بھی خریدنے کو تیار کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کی کھانے والی پاپڑ کی تھیلی پہ میری بچی کی تصویر، سلیٹی پہ میری بچی کی تصویر۔ میرے عزیزو جاؤ بازار میں چلے جاؤ، ایک موبائل کے اوپر میرے پاس کلپ آیا، میں تو آنسوں کے ساتھ رونے لگا۔ میرے عزیزو پیچھے الرحمن لکھا ہوا تھا، ایک کھپے پر الرحیم لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر حوا کی بیٹی جوتے پہن کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا لوگوں لاکھ ملک سے ویکسین آ جائے، جب تک حالات اس سے بہتر نہ ہوئے ایسے رہے، خدا کی قسم زمین سے کرونا وائرس نہیں جائے گا۔ کپڑے لینے کے لیے جاؤ، تیری تصویر، مردوں کی تصویر کیوں نہیں لگاتے؟ اس پاک دامن کو بے حیا کرنے کا پوری دنیا کے کفر کا ارادہ ہے۔ دکان نائی کی، حمام کی، بال لڑکے کے کاٹے جائے گئے، مجھے بتاؤ عورت کی تصویر کا کیا کام؟
پولٹری فارم کا گدا بیچنے کے لیے تیری میری بیٹی کو وہاں لٹا دیا گیا. ایک گوند مہندی کے اوپر تیری میری بیٹی کی تصویر، پیر کی جوتی پہ تیری میری بیٹی کی تصویر. مسلمانوں خدا کی قسم ہمیں تو باہر نکلنے کا اتنی بے حیائی ہونے کے باوجود، اتنی بچیوں کی عزت پامال ہونے کے باوجود ہمیں تو باہر نکلنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے. ہمیں تو منہ چھپا کے کہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا. او لوگوں اللہ اکبر، او لوگوں کتنا بڑا نقصان اس امت کا ہو رہا ہے. مارکیٹ میں کرونا وائرس میں کھول دی گئی، پلازے کھول دیے گئے، دکانیں کھول دی گئی. حکومت نے، وزیر تعلیم نے اعلان کیا دفاع کو سلطنتی بھی ادارے کھول دو. گورنمنٹ نے اعلان کیا بینک کھول دو، پوری جو ہے وہ نظام تعلیم کو آباد کر دو، گورنمنٹ کے ادارے کھول دو. حکومت اعلان کر رہی ہے گورنمنٹ کے ادارے کھول دو. عرش والا اعلان کر رہا ہے پاکستان والوں کے لیے گنبد خضرا کے دروازے بند کر دو. 15 مارچ سے، پچھلے سال 15 مارچ سے مکہ مدینے کے دروازے بند ہوئے. میدان عرفات بھی انتظار کرتا ہوگا. الہی ایک وقت تھا 60 لاکھ حاجی بیٹھ کے کہہ رہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار عالم دو احرام کی چادروں میں جب تیری طرف منہ کرتا تھا تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح ان کے چہرے کے بوجھ سے لے کے جاتی تھی. یا اللہ اس سال حج آیا تو پورا میدان عرفات خالی 1000 آدمی حج کیا. اس سال جو حکومت پالیسی بنا لی ہے تو 1000 کا بھی اعتبار کوئی ملا ہے. 27ویں شب کو حرم کے اندر 35 سے 40 لاکھ کا ختم قرآن کی محفل میں شامل ہوا کرتے تھے. اور میرے عزیزو آئے ہیں میرے بدنصیبی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حرم کے اندر سے سجدہ کرنے کو تیار کوئی نہیں. مسلمانوں اتنے حالات دور ہونے کے باوجود مسلمانوں اتنی بڑھیا سو گئے قرآن کا ساتھ دینے والے، سو گئے قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر، اللہ اکبر سو گئے قرآن کے لیے قربانیاں دینے والے، بیزے کی ایڑیوں پہ چڑھنے والے، درختوں میں سولی کی طرح لٹکنے والے، اپنے بچوں کو ذبح کرانے والے، اپنی بوٹیوں کا قیمہ کرانے والے قبروں میں چلے گئے، جن کے بارے میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. میرے مسلمان ہونے کا میونسپل کمیٹی میں سے پتہ لگے گا نبی کے یاروں کے مسلمان ہونے کا خدا کا قرآن بتلا رہا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بہاریں آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب حضور نے عرفات کے میدان میں اللہ اکبر جب میرے نبی نے جب حج کے موقع پر یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، صدیق داڑھیں مار مار کے رونے لگ گیا. صحابہ کہنے لگے آج تو دین مکمل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئی. جس دین کی شروعات باب آدم سے شروع ہوئی، نوح علیہ السلام پر آئی، ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور آقا نامدار پر آ کر اللہ نے اس دین کی تکمیل کر دی. صدیق اکبر کے لئے لوگوں تمہاری سمجھ میں اس آیت کا مفہوم کچھ اور آیا، میری سمجھ میں اس آیت کا مفہوم کچھ اور آیا. حضور نے فرمایا صدیق میری سمجھ میں کیا مفہوم آیا؟ قبلی والے آیتیں بتا رہی ہے تیرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اتنا تو یاد ہے، اتنا تو یاد ہے کپڑوں پہ خوشبو لگانا سنت ہے، اتنا تو یاد ہے مسواک کرنا سنت ہے، اتنا تو یاد ہے سرما لگانا سنت ہے. میرے عزیزوں یہ کیوں بھول گئے؟ کندھے کے اوپر ذمہ داری آپ کے میرے قبلی والا دے کے گیا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیتا اور لوگوں جتنے کھڑے ہو تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں. اگر اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو گیا تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جاؤ مگر اللہ تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں. چلو میرے عزیزوں سکر چلے جاؤ، سکر سے 5-4 کلومیٹر کے فاصلے پر معمول کوٹ ہے، کون پڑھے عمر بن ابسر رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھے، حضرت کعب پڑھے، عبداللہ جوہری رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھے. بہت بڑی شیخ الحدیث محمد رضی کے اللہ اکبر بہت کمزور سا جسم ہے، حضور کا 70-75 سال کی عمر ہے. کہنے لگے میں روزانہ رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کر درود شریف پڑھا کرتا تھا، دعائیں کیا کرتا تھا. الہی
والوں کا میرے پہ کھول دے. یہ صحابہ کی کون سی جماعت تھی جو ہجرت کر کے یہاں سے آئی؟ کہنے کہ ایک دن میں درود شریف پڑھ کے مصلی پر ہی میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. ایک ہاتھ ان کا ماتھے پر تھا, ایک ہاتھ ان کا پیٹ پہ تھا. میں نے کہا آپ کے آنے جانے کے سفر کے تقاضے بعد میں پوچھوں گا, پہلے آپ مجھے بتاؤ پیٹ پہ ہاتھ رکھا کہ کیوں ہے؟ فرمانے لگے یہاں ہماری ماں کوئی بیٹھی تھی, ہم تو قرآن پہنچانے کے لیے, نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے سکر تک آ گئے. تمہیں پتہ قرآن سنایا کرتے تھے, اللہ اکبر لوگ قرآن سنانے پر پتھروں کی برسات کیا کرتے تھے. ہمیں بھوک لگا کرتی تھی, روٹی کوئی بھی دیا کرتا تھا. عبداللہ جو نکل لگے تمہیں کیا پتا بھوک کی وجہ سے میرا انتقال ہو گیا تھا. ابھی پچھلے دنوں ایک حضرات میرے عزیزوں, ابھی پچھلے دنوں میں وہاں کے علاقے میں توسے سے آگے گیا. ایک شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے ولی صاحب میں گواہ ہوں, مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاری نبر اللہ مرقدہ, وہاں قبر پہ بیٹھ کے کشف کر رہے تھے, درود شریف پڑھ رہے تھے. وہاں کے مفتی صاحب کو کہا, کہنے لگے مولانا عبداللہ جوہنی آپ سے شکوہ کر رہا ہے. وہ کہنے لگے مولانا کس چیز کا شکوہ؟ کہنے لگے مولانا آپ ہر جمعرات کو کیا روزانہ آ گئے ان کی خبروں کے پاس بیٹھ کے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. اب آپ جمعرات آتے ہو, یہ نبی کے صحابہ تیرا انتظار کرتے ہیں. مفتی صاحب چیخے باہر کے رونے لگ گیا, کہنے لگے خدا کی قسم محمد بھی حق, محمد کے صحابہ بھی حق. میرے عزیزوں وہ مدینہ چھوڑ کے پاکستان آ گئے, تم گھر چھوڑ کے خدا کے گھر میں نہیں آتے. میرے عزیزوں بتاؤ کون سی غلامی کا اظہار کر رہے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ پتہ نہیں کون سی ادا ناپسند آئی, اپنے پاس بلانا ہی بند کر دیا. فرمایا سرک جاتی, میرے روزے پر آ کے غلامی کا نعرہ لگا کے جاتے ہو. میرے روزے پہ آتے ہو, مدینے کی کھجور کی گٹھلی کا احترام کرتے ہو, اور مدینے سے جب واپس جاتے ہو جہاز کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی سرزمین پر اترنے سے پہلے میری سنتی مدینے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہو. کئی میرے خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا. کئی میرے مدینے سے واپسی اور جدہ کی طرف آتے لوگوں کو دیکھا, کہتے بس آ کے کھڑی ہو گئی, 5 منٹ کے اندر آیا, ابھی پاکستان جانا ہے, رشتہ داروں سے ملنا ہے, اپنے پرائے آئیں گے, سسرال والے آئیں گے, چلو میں شہری بنوا کے چلا جاؤں. اور لوگوں تم نے حاجیوں سے پوچھا, حاجی صاحب کھجور لے کے آئے, حاجی صاحب زمزم لے کے آئے, حاجی صاحب سرما لے کے آئے, حاجی صاحب مدینے کا کمبل لائے, حاجی صاحب مدینے کی رومال اور ٹوپی لے کے آئے, حاجی صاحب مدینے کی مسواک تسبیح لے کے آئے. اے ملتان والوں ہماری بدنصیبی, کسی نے الحاج صاحب سے بھی پوچھا کہ بیگ بھر کے کھجوریں تو لے کے آیا, کیا جھولی میں مصطفیٰ کی زندگی بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ, آج کے رسول ہے جو مدینے کی کھجوروں کو تو اچھا کہتا ہے, مدینے والے کی زندگی سے نفرت کر رہا ہے. کیا اس کو جمال کو زیب دیتا ہے جو کہتا ہے ولی صاحب شادی کے بعد داڑھی رکھوں گا؟ کیا میری بیٹی کو زیب دیتا ہے جو کہتی ہے, وہ میری بیٹی کہتی ہے آج تو میرے بیوٹی پارلر سے میک اپ کرایا, میں انشاءاللہ کل سے نمازیں پڑھوں گی, آج کی نمازیں جو تُو نے 5 قضا کر دی ان کا حساب بول دے گا. اوہ عادت کے بچے, جی میرے اللہ فرمایا او میرے بندہ تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر, میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا, تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ, میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا. الہی جب میں ملتان آتا ہوں تو طریقہ کسی اپنے کے پاس ملنے کے لیے آتا ہوں, پروردگار عالم کے پیارے نبی جب اللہ جب میں کسی کے پاس آتا ہوں میری جتنی اوقات ہے تھیلی کھجوروں کی لے کے آیا, کلو مصفی کی لے کے آ گیا. الہ العالمین جب کسی کے گھر آتے ہیں, کوئی ہمارے گھر جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے, اللہ تو بڑا, تیری شان بڑی, تیرا گھر بڑا. پروردگار عالم جب میں تیرے گھر میں ہوں تو کیا لے کے آیا کرو, واہ تیری شان کریمی, واہ تیری رحمت کی کتنی بڑی چادر ہے. فرمایا میرے بندے جب میرے گھر میں آیا کر, گناہوں والی گٹھڑی لے کے آیا کر, جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو رحمتوں والی چادر لے کے آ جاؤں گا. او میرے بندے ظہر سے لے کر عصر تک تیرے سے جتنے گناہ ہوئے, عصر کی اذان سن کے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گناہوں والی گٹھڑی لے کے ساتھ آ جا, میں گٹھڑی بدلنے میں دیر
نہیں کروں گا، گناہوں والی گٹھڑی میں اپنے پاس رکھ لوں گا، رحمت والی گٹھڑی تیرے کندھے پر ڈال کے تیرے ساتھ بھیج لوں گا۔ میرے عزیزوں کو احساس کرو اس وقت سب سے بڑا نقصان اس وقت ہمارا ہو رہا ہے، وہ نقصان میرے عزیزوں کیا ہے؟ مال کے نقصان پہ رونا آیا، کاروبار کے نقصان پہ رونا آیا، 2 مہینے ہماری مارکیٹ میں بند نہیں رونا آیا، اپنی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے گی رونا نہیں آیا۔ ابو جان 5 وقت کا مسجد کا نمازی تھا، وہ ہوتا ہی ہسپتال کے اندر آئی کیموپیل، پتہ نہیں کون سے کیمیکل کی گولی تھی جو زبان کے نیچے رکھی، پتہ نہیں حلال چیز بھی بنی تھی حرام چیز بھی بنی تھی، بھائی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، فائمہ کے کام کرتا تھا، ملتان کے اندر ہر چوک کے اندر پانی کے کولر لگوائے اور اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا احسان ثواب فلانے شیخ صاحب کے لیے، احسان ثواب فلانے قرآن قاری صاحب کے لیے، فلانے قریشی صاحب کے لیے، فلانے ملک صاحب کے لیے، فلانے رئیس صاحب کے لیے۔ آئے میری بدنصیبی، دوسروں کو احسان ثواب پہنچاتا چلا گیا، خود بغیر ثواب کے قبر میں چلا گیا ہے۔ آج جو بھی قرآن کانفرنس بنانے والوں، تم کامیاب کس کو سمجھتے ہو؟ پیسے والا کامیاب ہے، دولت والا کامیاب ہے، یہ تو ضرورت کے درجے میں اللہ نے رکھا۔ کامیاب وہ ہے جو کلمے والی زندگی پہ عمل کرے اور کلمے والی زندگی لے کے قبر کے اندر چلا جائے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو مرتے وقت کلمہ طیبہ لوگوں کو سناتا ہوا چلا جائے۔ اے عزیزوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ جو آپ کو اپنے دربار میں بلائے گا اور کہے گا ہاں نماز والا پرچہ لانے کیا میرا حل کر، جب تک حل نہیں کرے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ نماز والا پرچہ مجھے حل کرنا پڑے گا، روزے والا پرچہ مجھے حل کرنا پڑے گا، زکوٰۃ والا پرچہ مجھے حل کرنا پڑے گا، خیرات والا پرچہ مجھے حل کرنا پڑے گا، پڑوسیوں کے حقوق والا پرچہ مجھے حل کرنا پڑے گا۔ لیکن جب اخلاق والے پرچے کی باری آئے گی، اللہ تیرے میرے گھر والوں کو بلائے گا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو تم نے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ او لوگوں میں محمد کا چہرہ دیکھو، میں عائشہ کے گھر کے لیے بھی بہتر، میں ام کلثوم میں رقیہ کے میں او لوگوں میں حفصہ کے گھر کے لیے بہتر، ام حبیبہ کے، حضرت ام سلمہ کے، حضرت جویریہ ماریہ سودا کے، حضرت زینب ام حبیبہ کے، سب کے لیے گھر کے لیے بہتر ہو۔ او لوگوں میرے عزیزوں، جب جنازہ اٹھا کالی کپڑی والے کا، 9 ازواج مطہرات کے گھر سے رونے کی آواز آئی، ہر ایک کا دامن پھیلا ہوا تھا، پیغمبر تو دنیا کے اندر رہتا تیری جگہ ہم دنیا سے چلے جاتے۔ اور میرے عزیزوں، اخلاق والا پرچہ جو ہوگا یہ آپ اور میں حل نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے میرے گھر والوں کو حل کرنا پڑے گا، میری بیوی کو حل کرنا پڑے گا، میرے بچوں کو حل کرنا پڑے گا۔ کہ ابا جان جب گھر میں آیا کرتے تھے بیٹی کو دیکھ کے غصہ کیا کرتے تھے یا پیار سے سینے لگایا کرتے تھے، ابا جان جب گھر میں آیا کرتے تھے تجھے پیر کی جتی کا کرتے تھے، بیوی کو پیر کی جتی کا کرتا تھا، یا ہوا کی بیٹی کا کرتا تھا۔ ساری زندگی کے اندر جب روٹی کھایا کرتا تھا تو اس کی چرپائی کے پاس کھڑی ہو کرتی تھی کہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی روٹی کو توڑ کے تو اس کو دیا کرتی تھی۔ بتا بتا بتا، اللہ اکبر، ماں باپ گھر میں آیا کرتے تھے، منہ پہ چپیڑے مارا کرتا تھا، ماں باپ کے گھر میں جانے کا نام لیا کرتی تھی، تجھے لاتے مار کے دھکے دے سے لے کر طلاق دینے کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی تو نے اس کے کپڑے دھونے میں، اس کے ماں باپ کے کپڑے دھونے میں، اس کے بھائی کے کپڑے دھونے میں کبھی تو نے گناہ بنایا؟ ان ساری چیزوں کے باوجود یہ تجھے یوں ڈرا کے جایا کرتا تھا، عورت تو ہے ہی پیر کی جتی، اگر کاٹنے لگے تو بدل لو کیا جائے گا؟ اللہ فرمائیں گے بتا، اخلاق والا پرچہ حل کر۔ جب اس عورت نے دو کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کے رونا شروع کر دیا تو پروردگار عالم نماز روزے سوالے پرچے سارے کے سارے منہ پر مار دے گا۔ ہمارے گھر کے اندر دنیا کی کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، کمی ہے تو میرے عزیزوں نبی والی زندگی کی کمی ہے۔ میں کہاں تلاش کروں؟ جہاں چلا جاؤں فرقہ واریت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ 1400 سال ہو گئے، 1500 سال ہونے والے ہیں، 1450 سال ہو گئے، وہ لوگوں آج تک ہمیں یہی سمجھ نہیں آیا عاشق کون ہے، گستاخ کون ہے۔ آج تک وہ لوگوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا آج تک اپنے ایمان والا ہونے کی دلیلیں دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، دلیلیں دیتے دیتے قبر میں چلے گئے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سب پر ہیں۔ میرے عزیزوں موت آ گئی، زندگی ختم ہو گئی، بتاؤ پوری دنیا کے کفر کو اسلام میں کون تبدیل کرے گا؟
پیارو آ جاؤ، میں آج آپ کو فکر دعوت دے کے جا رہا ہوں۔ یہ گنے چنے دینی مدارس رہ گئے میرے عزیزوں، پوری دنیا پہلے باقی دینی مدارسوں کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی کر رہا ہے، کوئی علن اعلان کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں آپ یقین جانو، بازار کے اندر سے کوئی کھوتے والا گرفتار ہو کے چلا جائے، بازار بند ہو جاتا ہے، سارے بازار کے تاجر جب تک اسے لے کے گئے تو کامداری نہ کرتے۔ اور میں تمہیں گھگلیوں پہ گل کے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تمہیں علماء کی لسٹ دے دوں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ مائیں روتی ہیں، 10 سال سے ایک باپ روتا روتا میرے پاس آ گیا کہ مولوی صاحب میں یوں نہیں کہتا میرا بچہ واپس آ جائے، بس اتنی دعا تو کر دو مجھے پتہ لگ جائے میرا بچہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پراٹھا کھانے کو دل نہیں کرتا، انڈا کھانے کو دل نہیں کرتا، گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا، فروٹ کھانے کو دل نہیں کرتا، سیب کھانے کو دل کرتا ہے۔ ایک کاش کاٹ کے منہ کے قریب لے جاتا ہوں، بچے کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، پتہ نہیں اس نے بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ او لوگوں، جب کلمہ پڑھنے پر اتنی بڑی سزا ملے گی تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تو مدارس والوں کو دہشت گردی کانٹا کہو گے تو ان مدارس والوں کو پیار سے سینے سے کون لگائے گا؟ ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم آپ سے کوئی تھوڑی کہتے ہیں اپنی بیوی کے کنگن لا کے دو، ہم آپ سے تھوڑی کہتے ہیں اپنی چیک بک کا ہمیں بغیر سائن کے بغیر اس پہ پیمنٹ لکھ کے چیک دے دو۔ اور نہیں، ہم تو آپ سے تقاضا کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے مال میں حصہ رکھا ہوا اپنا مال اللہ اکبر دے دو۔ تمہارا مال قرآن کے خدمت گاروں پہ لگے گا، تمہارا مال حدیث پڑھنے والوں پہ لگے گا، مال تمہارا ہوگا، قرآن یہ پڑھ کے دکھائیں گے، رب کعبہ کی قسم قرآن یہ سناتے رہیں گے، اللہ جنت کے ٹکٹ تیرے میرے ہاتھ میں پکڑاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسکول کی امتحان میرے عزیزوں سر کے اوپر ہے، آج نیت کر کے جاؤ اسکول کے امتحان سر کے اوپر ہے۔ آج فقیر تمہارے سے چندہ جو مقدر کا وہ تو ملے گا، لیکن آج فقیر تمہارے سے کچھ مانگنے کے لیے آیا، آج فقیر ہاتھ جوڑ کے تمہارے سے مطالبہ کرتا ہے۔ میرے عزیزوں میٹرک کا پرائمری کا امتحان سر کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے 8ویں کے امتحان سر کے اوپر ہے۔ خدایا بچوں کو پرائمری 8ویں کروا کے 2 سال کے لیے ٹوپی پگڑی والوں کے حوالے کر دو۔ رب کعبہ کی قسم 2 سال کے بعد ہم تمہارا بچہ دیں گے جو گانا سناتا ہوا مدرسے میں آیا تھا، قرآن سناتا ہوا تمہاری انگلی پکڑ کے ساتھ جائے گا۔ 2 سال کے لیے اپنا بچہ ہمارے والے کر دو انشاءاللہ۔ جس کی ماں نے بنیاد سونے چاندی کی وراثت میں رکھی تھی، وہ 2 سال کے بعد بچہ تمہارا ممبر محراب کا وارث بن کے جائے گا۔ اور میرے عزیزوں جو سزا تم دلوانا چاہو دے دینا، 2 سال تک ہم تمہارے بچے پہ ایسی محنت کریں گے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، چاند نظر آیا پہلی تراویح میں بیٹا قرآن سنائے گا، باپ ہاتھ باندھ کے سنے گا، پروردگار عالم دونوں کو دیکھ کے مسکرا کے جنت کے تاج کے فیصلے فرمائے گا۔ عرض کر کے جاؤں گا حضرات سے، اور میرے پیاروں اور میرے ویروں اور میرے سونے میرے بھائیوں، اللہ تمہاری بزرگی میں، تمہارے عمر میں، تمہاری جوانی میں، اللہ آپ کے مال میں، آپ کے تقوی میں، آپ کی پرہیزگاری میں، اللہ آپ کی مسکراہٹ میں، اللہ آپ کی گھریلو زندگی میں، اللہ آپ کے بیوی بچوں میں، اللہ جل شانہ آپ کے چہرے کی رنگت میں، پروردگار عالم آپ کی صحت میں، آپ کی رونق میں، آپ کے چہرے کی رونق میں، اللہ پاک دل دگنی رات کو کی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کبھی آنکھ میں غم کا آنسو، مال کے لیے، پیسے کے لیے، دکھ کے لیے، پریشانی کے لیے دنیا سزا لائے، اور مسکراتے جیو، مسکراتے قبر کے اندر جاؤ، اور مسکراتے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اٹھو۔ یقین جانو اللہ تمہیں تمہارے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ بیٹی ہو دلہن بنا کے سینے سے لگا کے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا ہو اس کے ماتھے پہ گلاب کے پھول کھلتے اللہ پاک تجھے مجھے دکھائے۔ اللہ آپ کو مجھے آپ کی نسلوں کو اور میری نسلوں کو اللہ کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لوگوں اب فقیر لوگ ہیں، ہم تمہیں دعائی دیتے ہیں، تم عذیتیں دو گے ہم پھر بھی دعا دیں گے، تم نفرتیں کرو گے، اور لوگوں معاشرے میں آپ ہمیں اپنے ساتھ نہ بٹھاؤ ہم پھر بھی آپ کو دعا دیں گے، اور لوگوں آپ ہمیں مجمع کے اندر ذلیل کر دو پھر بھی آپ کو دعا دیں گے، آپ اوپر کہہ کے چلے جاؤ تو بول میں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ہم پھر بھی تمہیں ہنس کے دکھائیں گے۔ صرف اور صرف ہم آپ کو آپ یاد دلانا چاہتے ہیں جو آپ نے اللہ سے، اللہ کے قرآن میں وعدہ کیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ جب مجھے زمین دے گا، یا اللہ جب مال دے گا، اللہ جب مجھے کھیتی باڑی دے گا، یا اللہ جب مجھے مال دے گا، اللہ مجھے سونا چاندی دے گا، ڈالر اور پاؤنڈ کے اندر
اندر کھیلنے کا موقع دے گا. میرے رب تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنا حق اپنا رکھوں گا, اپنے حق میں اپنے بال بچے تیرا حق ادا کروں گا. میرے عزیزوں مدارس دینی والے آواز لگا رہے ہیں اس وقت جو حق تمہیں اللہ کو دینا ہے اور تمہارے مال میں سے جو مختص اللہ کا حق ہے. اس وقت مدارس دینیاں بہت پریشان ہے. کرونا وائرس جوار کی والوں کو پریشان کر دیا. ہلکی ہلکی گرم ہوا مدرسے والوں کو بھی دے کے چلا گیا. یقین جانو جن لوگوں نے پچھلے سال زکاتیں دینے تھی انہوں نے کورونا کا کہہ کے زکاتیں نہیں دی, عشر والوں نے عشر نہیں دیا. اس وقت مدارس دینیاں آپ کی تمناؤں کے متمنی ہے, آپ کی مسکراہٹوں کے متمنی ہے. کیا جائے گا یہ مجمع لاکھ 2 لاکھ روپے کا اعلان کر دے گا. کیا جائے گا اتنے بڑے دینی ادارے کے لیے جب بچوں کے مستقبل کو سنوارا جاتا ہے 50-100 من گندم کا اعلان کر دے گا. پہلے اللہ کے دربار میں معافی مانگ کر اپنے دلوں کی سختی کو نرم کیجئے اور سارے کے سارے ضروری نہیں ہے گناہگار معافی مانگے, نیکوکار بھی اللہ سے معافی مانگے. اللہ جل شانہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے. جب بندہ کہتا ہے اللہ معاف کروا دے اللہ وہاں سے مسکرانے لگ جاتا ہے. 3 مرتبہ میرے عزیزوں سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے بلند آواز سے معافی مانگتا ہوا کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. جو ہمارا کام تھا جو اس کے نبی نے کہا, جو ہمارا کام تھا جو اس کے نبی نے فرمایا وہ ہم نے کر دیا. باقی معاف کرے یا نہ کرے وہ جانے, اس کا کام جانے. لیکن نبی روزانہ میں جاتا ہوا خوشخبری دے کے چلا گیا کہ بندہ معافی کا اعلان کرتا ہے, کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ گناہ معاف فرما دے. نبی کہتے ہیں جاؤ میں نے گناہوں کو معاف فرما دیا. جب گناہوں سے پاک ہوگا تو دعائیں بھی قبول ہوگی. جب گناہوں سے پاک ہوگا تو عزت میں برکت بھی آئے گی. جب گناہوں سے پاک ہوگا تو حلال کمانے کو دل بھی کرے گا. جب گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کے راستے میں خرچ کرنے کو دل کرے گا. امید ہے اس بڑی مرکزی مسجد میں مدرسے میں پروردگار عالم نے ہمارے گناہوں پر ہماری توبہ پر گناہوں کو معاف فرما دیا اپنے کرم سے اپنی رحمت سے. تو میرے عزیزوں اس وقت میں اٹھ کے اس مدرسہ حاضہ کے طلباء کے لیے نبی کے مہمانوں کے لیے کھڑے ہو کے اعلان کرے کون ہے کتنا تعاون کرے گا. انشاءاللہ اللہ تمہارے مال میں, تمہاری جان میں, تمہاری عزتوں میں, تمہارے کاربار میں, تمہاری نسلوں کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے. اپنے لیے تو بلند آواز سے کہہ دو نا آمین. اب اٹھ کے کھڑے ہو کے میرے عزیزوں اپنے ارادوں کا اظہار کرو. کون ہے جو اللہ کے لیے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ نبی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کرام کے لیے 1000 2000 5000 10,000 کا اعلان کرتا ہوں. ماشاءاللہ.